الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور ان کی زندگی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں. گزشتہ ہفتے ان کے ایک واقعے کو تذکرہ کیا اور بیان کیا گیا تھا. ان کی آزمائش شروع سے ہی ہوئی ہے اور بڑی امتحانات کی وادیوں سے وہ گزرے ہیں اور ہر امتحان میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی ہے. آج قربانی کی تاریخ اور اس کے پس منظر پر آپ سے بات کروں گا، کیونکہ قربانی کے تاریخ کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے چہیتے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت سارہ سے کوئی اولاد نہیں تھی، تو ایک دن کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھا پالنے کے اندر، تو تڑپ اٹھے اور دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی اولاد عطا کر دے. رب ہب لی من الصالحین، اللہ کوئی نیک اولاد، فرما بردار اولاد، کہنا ماننے والی اور شریعت پر چلنے والی کوئی ایسی اولاد عطا کر دے جو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، میرے کاموں کے اندر ہاتھ بڑھائے. ایسی اولاد کی تمنا رات کے پچھلے پہر میں اور تہجد کے وقت میں اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے. رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر دے. اولاد کا عطا کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جو محروم ہیں ان سے پوچھو کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے تڑپتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو پھر ان کی تربیت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم شریعت اسلامی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو شریعت کے سانچے میں ڈھالیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے تھے تہجد کے وقت میں، رو رو کر رب ہب لی من الصالحین، مولا کو جانتا ہے کوئی نہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، کوئی بیٹا عطا کر دے تو تیری عنایت ہوگی، تیری مہربانی ہوگی، میرا اوپر فضل ہوگا، میرا اوپر کرم ہوگا. تو جب اللہ کا خلیل دعائیں مانگ رہا ہے، سننے والا اللہ ہے، تو دعا مانگنے والا پیغمبر ہو اور سننے والا رب ہو تو پھر دعا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی حضرت ابراہیم کی، بیٹا عطا کیا اور خوبصورت بیٹا. دیکھیے بیٹا اگر کالا بھی ہونا، بیٹا اگر سیاہ بھی ہونا تو وہ بھی ماں باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے، وہ بھی ماں باپ کے سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے. پھر یہ تو وہ بیٹا تھا کہ جس کی پیشانی سے نور محمدی چمک رہا تھا. یہ تو وہ بیٹا تھا کہ جس کے سینے سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا. بے کیا محبت کرتے. جب امتحان بھی شروع ہو گیا، بیٹا عطا کیا، اب امتحان شروع ہو گیا. فرمایا ابراہیم جاؤ وادی غیر ذی زرع، ایک میدان یہاں وہاں چھوڑ جاؤ اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے سے بچے کو جو ابھی دودھ پلا رہے گود میں. وادی غیر ذی زرع، آج جہاں کعبۃ اللہ آباد ہے، کعبہ بنا ہوا ہے، اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہے جہاں کعبہ بنا ہوا ہے اسے وادی غیر ذی زرع کہا جاتا تھا. چٹیل میدان تھا، کچھ نہیں تھا، نہ کھانے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام.
جیسے آپ نے راتوں کو اٹھ کر مانگا ہے، جاؤ اسے ایک تنہا جگہ میں 11 بار جگہ میں جہاں دوسری ہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ کے آ گئے تھے تو وقتاً فوقتاً ملنے بھی جاتے رہتے تھے، سال میں ایک آدھ مرتبہ ملنے بھی چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئی اور اسی بات کی حضرت ابراہیم ملنے کے لیے اپنے بیٹے سے، اور اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو چکی ہے 13 سال، جسے قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، سمجھنے لگے، اگر شعور ان کے اندر آ گیا تو مفسرین حضرات نے فرمایا کہ 13 سال عمر ہو گئی۔ تو اب کیا خواب دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ خواب یہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، ان کی گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ اور ایک بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کو جو خواب آتا ہے یہ بھی وحی کے درجے کا ہوتا ہے، جس طرح فرشتہ وحی لے کر آتا ہے اور اللہ کا پیغام اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو دیتا ہے، ایسے ہی کر اللہ تعالیٰ خواب کے اندر نبی کو کسی کام کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے حقیقی حکم ہے۔ ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں تو چونکہ کچھ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، پیچھے نبوت کا 46واں حصہ آ گیا ہے، اور کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں اسی کا عکس وہ ہمارے خواب کے اندر آ جاتا ہے، کہ جسے قالوا اضغاث احلام کہا گیا ہے، خواب کے اندر وہ آ جاتا ہے۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان اثر انداز ہوتا ہے خواب کے اندر، لیکن نبی کے اوپر شیطان اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ نبی کو قالوا اضغاث احلام جیسے خواب نہیں آ سکتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ خواب کے اندر اپنے خلیل کو کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت بھی ہے، حکم یہ کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کو تیار کرو اور دوست کے ہاں دعوت میں جانا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اپنا دوست بنایا تھا، اس لیے فرمایا کہ دوست کے ہاں دعوت میں جانا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنی فرزند کو، اپنے بیٹے کو تیار کرتے ہوئے نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، تیل لگایا، بالوں میں کنگھی دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے جانے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیطان نے یہ منظر دیکھا سے اس کے تن بدل میں آنے لگ گئی۔ بھلا کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، اور کیا رب کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے، اس کی گردن پر چھری چلا دی جائے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے۔ ابراہیم آپ اپنے بیٹے کے گردن کے اوپر چھری چلاؤ گے؟ فرمایا کہ مردود بھاگ جا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی تعمیر کروں گا۔ تو جب وہاں سے مایوس ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا کہ اسماعیل کہاں ہے، کہ ابا کے ساتھ دعوت پہ گئے ہیں دوست کے یہاں۔ تو کہا کہ نہیں، وہ تو اپنے بیٹے اور آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ بھلا تمہارے دماغ میں بھی آنے والی کوئی بات ہے کہ بھلا کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے، اس گردن پہ چھری چلا سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے، اگر میرے پاس 1000 اسماعیل ہوتے تو میں 1000 اللہ کے لیے قربان کر دیتی۔ اگر میرے پاس 1000 اسماعیل ہوتے تو میں ان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں ہیں، مینا کی سیاہ وادیوں
اسماعیل علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خواب کو بتلاتے ہیں۔ کیا خواب بتلایا؟ فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ میں تجھ کو اللہ، اصل تو یہ تھا کہ بھائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا تو حکم بجا رہا تھے، بیٹے سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بیٹے کو اس مشورے میں شریک کرنا چاہتے تھے، اپنے بیٹے کا بھی عزم و حوصلہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کے سامنے جب یہ بات آئے گی تو وہ کیا جواب دے گا، اور تاکہ اس کے وہ جواب ساری انسانیت کے لیے تاریخ کی جملہ بنے۔ تو فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا آپ کو جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ دیکھیے آیت کے اندر دیکھیے کتنی مٹھاس ہے، کتنی حلاوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو جاتے کہ میں راضی ہوں، یا سر کو جھکا لیتے، یہ بھی ایک طریقہ راضی ہونے کا اشارہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں ابا آپ کو جو ذبح کرنے کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے۔ لیکن کیا فرمایا؟ ایک قدم آگے بڑھ کر جواب دیا، کیا فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا ذبح تو کیا آپ کو میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزریے، آپ کو میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزریے۔ اور پھر رہا مسئلہ یہ ہے کہ باپ کا بیٹے کو قربان کرنا، باپ کا بیٹے کو قربان کرنا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے، اور بیٹا نظر پہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن فرمایا اس کا بھی جواب ہے کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے اس مشکل مرحلے میں صبر کرنے والا بنائیں گے، آپ مجھے اس مشکل مرحلے میں صبر کرنے والا بنائیں گے۔ چھری بھی ساتھ میں لے کے، رسی بھی ساتھ میں لے کے، اور مینا کی سیاہ وادی میں پہنچے، جہاں ذبح کرنا تھا اس جگہ پہنچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر لٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رسی سے باندھ کر لٹا دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لٹا دیا اور ذبح کرنے جا رہے تھے، اور اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، اور پٹی اس لیے باندھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی شفقت غالب آ جائے اور میں اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے سے رک جاؤں، اور بیٹے کو بھی رسیوں سے باندھ دیا کہ حرکت بازی نہ کرے۔ تو جب یہ منظر تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اچانک کیا ابا جان میری رسیوں کو کھول دیجیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ شاید بیٹا گھبرا رہا ہے، بیٹا گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، تو اس نے کہا کہ رسی کو کھول دیجیے۔ فرمایا کہ ابا جان میں اس لیے نہیں رسی کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میں گھبرا رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں تاریخ کے اندر یہ بات نہ ہو جائے کہ لوگ بات یہ کہنے لگی کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا اور باپ اس کو زبردستی رسی میں باندھ کر ذبح کر رہا تھا۔ فرمایا کہ ابا جان رسی کو کھول دیجیے تاکہ کسی کے لیے کوئی اشکال کی بات ہی نہ رہے، تاکہ کسی کے لیے کوئی اشکال کی بات ہی نہ رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ گردن کے اوپر چھری چلاتے ہیں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں راضی ہو گئے، دونوں نے سر جھکا دیا، کیا مطلب؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربان ہونے کے لیے راضی ہو گئے۔ وتلہ للجبین، اور پیشانی کو بھی لٹا دیا۔ للجبین کے دو معنی آتے ہیں، للجبین کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ پیشانی کے بل لٹا دینا، یعنی سر پیشانی زمین سے لگ جائے اور پھر گردن کی جانب یہ ادھر سے چھری چلا جائے، بدھی کی جانب سے، بدھی کی جانب سے چھری چلی۔ ایک لیل زمین کا معنی آتے ہیں، ایک لیل زمین کا معنی ہوتا ہے کہ سر کو بل دیا جائے، جیسے کہ عام طور سے ہوتا ہے کہ کسائی لوگ سر کو بل دیتے ہیں اور پیشانی کو زمین سے لگاتے ہیں تاکہ رگیں تن جائیں، تاکہ رگیں کیا ہو جائیں؟ تن جائیں، پھر اس جانب یہاں چھری چلاتے ہیں تاکہ چھری بآسانی چل جائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ
اسلام کو پیشانی کے بل بٹا دیا تو کوئی سے بھی معنی اس کے مراد ہو سکتے ہیں. مفسر حضرات نے دونوں معنی مراد دیے ہیں. بہرحال کچھ بھی معنی ہو, اب پوری طاقت کے ساتھ چھری چلانا چاہتے ہیں کہ نہیں چلتی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برابر میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا, اس کے اوپر وہ چھری ماری تو پتھر ہی کٹ گیا کہ بھئی کھال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پتھر. تو فرمایا کہ لما تقطعی یا سکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے مخاطب کہ چھری تو کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ فرمایا کہ الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. فرمایا کہ خلیل اگر مجھے حکم دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک چھری کاٹ, لیکن جلیل مجھے 100 بار کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے ایک بال بھی کاٹا, خبردار اگر تم نے ایک بال بھی کاٹا. اور فرمایا کہ تیرا کام تو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کام تو کاٹنا ہے. تو چھری نے یہ کہا کہ آگ کا کام بھی جلانا تھا. تو جس رب نے آپ کو آگ میں جلانے سے محفوظ رکھا, وہی رب اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. وہی رب اسماعیل علیہ السلام کو کاٹنے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. تو جب دیکھا کہ بھائی اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے, تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام دمہ لے کر آ رہے ہیں کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ابراہیم علیہ السلام کو ندا کی, آواز کی, صدا لگائی. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم, آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو اور اچھا کام کرنے والے کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دمہ لے کر آئے جنت سے اور آواز لگا دی اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھا کہ اب میری جگہ ذبح ہونے کے لیے جنت سے ملا ہے, تو انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. یہ کوئی تکبیر تشریح کا پس منظر ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کہ اس دگلے کو ذبح کیا. اصل تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ میرا خلیل امتحان کے اندر بھائی دوست پکے ہیں یا نہیں ہیں, یہ کب جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا ہے. بھائی ویسے تو سب دوستی نبھائیں گے, ہم تمہارے دوست, ہم تمہارے دوست, لیکن جب کوئی معاملات کی بات آتی ہے, جب کوئی اصل امتحان کی بات آتی ہے, کہیں جان دینے کی بات آتی ہے, وہاں اصل پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کی دوستی میں کھڑا ہے کون نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست بنا ہے, تو امتحان دیے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے امتحان کے اندر پورے گزرے. تو ایسے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے پیغمبروں کا. تو بہرحال یہ ہمارے لیے مشعل رہا ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ بیٹے کو ذبح کرو, لیکن ہمیں اس کے بدلے میں جانوروں کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور ہم یہ سب عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, کہ اس لیے جو حضرات بھی صاحب استطاعت ہیں اور صاحب نصاب ہیں, وہ اللہ کے راہ میں قربانیوں کو ضرور کریں. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تو تمہارا گوشت نہیں چاہیے, اللہ تمہارا خون نہیں چاہتا, اللہ تو چاہتا ہے تمہارے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے, تمہارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے. تمہارے دلوں کے اندر مال کی محبت تو نہیں ہے. جب مال کا خرچ کرنے کا حکم آتا ہے, آپ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو یا نہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور صاحب استطاعت ہیں, تو وہ اس حکم سے ہی بہت روگردانی کرتے ہیں اور کیا نام قربانی کرنے سے بچتے ہیں. ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اتنی بڑی رقم خرچ کرنے سے مال کم ہو جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور صاحب نصاب ہیں, وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان ضرور کرے. اچھا ایک بات ہو رہی, ان ھذا, ایک آیت ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین, کہ یہ تو بڑی کامیابی تھی, یہ تو بڑا سخت امتحان تھا. دیکھیے اگر آپ اسکول وغیرہ میں یا کالج یونیورسٹیوں میں یا مدارس مکاتب میں امتحان ہوتے ہیں, پیپر ہوتے ہیں, تو بچے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج تو پیپر بڑا ہارڈ تھا, بڑا مشکل تھا.
لیکن یہاں منظر کو دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ امتحان بڑا مشکل تھا. خود اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ ابراہیم جس امتحان کا آپ نے پاس کرے بڑا مشکل امتحان. دیکھیے جملے کی لذاذت کو دیکھیے. جو امتحان دے رہا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہے، جو امتحان لے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین. بڑا مشکل امتحان تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان میں بھی کامیابی حاصل کی.